السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم احنا هنقرأ عن القول آمین و احکامو، یعنی آمین کہنا اور اس کے احکام کے حوالے سے ہم لوگ آج پڑھیں گے آج سے. تو بسم اللہ. وفی آخر قرأت الفاتحہ یقول آمین، فاتحہ کے آخر میں آمین کہے گا. وہ معنی، اور اس کا معنی ہے استجب، یعنی کہ اس کا جواب دیجیے یا اس کو قبول کیجیے. ومن قال، اور جس نے کہا آمین فکأنما تلفظ بالدعاء، اور جس نے آمین کہا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے دعا کری. ولہذا لما کان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یدعو اللہ وکان ہارون یؤمن قال اللہ سبحانہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ اے ہمارے رب، آپ نے جو ہے فرعون کو دیا ہے اور اس کے ساتھیوں کو جو سردار ہیں زینت اور مال اور اموال اس دنیا میں، فی الحیات دنیا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ کی راہ سے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے رب ان کے اموال پر طمس کیجیے، یعنی کہ اس کو افلکٹ کیجیے مصیبت کا. واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ عذاب علیم نہ دیکھیں. قال قد اجیبت دعوتکما، وہ کہتے ہیں کہ پس ان کی جو دعا تھی، تم دونوں کی جو دعا تھی اس کا جواب دیا گیا. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، پس تم لوگ جو ہو وہ استقامت اختیار کرو اور اتباع مت کرو ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے ان کے رستے کی. سورہ یونس میں فقولوا قد اجیبت دعوتکما کان الخطاب لموسیٰ وہارون وعلی انہ لم یذکر الدعاء الا عن موسیٰ وحدہ لیکن کان موسیٰ یدعو وہارون یؤمن علی دعائی ومن آمن فہو داعٍ. بس شیخ لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے نا ان کی دعا کا جواب دیا گیا. کان الخطاب لموسیٰ وہارون، لیکن یہ خطاب موسیٰ اور ہارون سے کہ تم دونوں کی دعا کا. علی انہ لم یذکر الدعاء الا عن موسیٰ، لیکن اللہ نے کیا کہا شروع میں کہ موسیٰ نے کہا، وقال موسیٰ، موسیٰ، جبکہ یہ تو موسیٰ قال واحد کا صیغہ قال نہیں کہا کہ ان دونوں نے کہا. لیکن کانا موسیٰ یدعو وہارون یؤمن علی دعائی، تو اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ دعا کر رہے تھے اور ہارون آمین آمین کہہ رہے تھے ان کی دعا پر. ومن آمن فہو داعٍ، تو جو آمین کہے وہ بھی دعا کرنے والے. وآمین بالمد والقصر، اور آمین جو ہے مد اور قصر دونوں کے ساتھ پڑھی گئی، یعنی کہ امین اور آمین دونوں. کل ھذا معروف و سائغ فی لغت العرب، عرب کی جو لغت ہے اس میں دونوں جائز ہیں. وفی جمیع روایت عن جمیع القراء لہذا یقول الشاعر مجنون بن عامر یا رب لا تسلب نی حب ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا وهذا بالمد وبالقصر قول شاعر جبیر بن تباعد منی فتح اذا رأیت امینا فزاد اللہ ما بیننا بعدا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آمین ہے نا یہ مد کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور عرب کی لغت میں دونوں طرح جائز ہے. اور عبرانی میں بھی ایمن جو ہے وہ کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ سمپل پڑھا جاتا ہے. وَإِذَا أَمَنَّ الْإِمَامُ يُؤْمَنْ خَلْفُهُ، اگر امام آمین کہے تو جو مقتدی ہیں اس کے پیچھے انہیں بھی آمین کہنی چاہیے. وَالْإِمَامُ يُؤْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ من قول جمہور العلماء خلافا لما ذهب الیہ مالک، اور امام آمین کہے گا اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے اور صحیح ہے اور ثابت ہے. البتہ امام مالک اس کے خلاف گئے. واصحاب ابی حنیفہ، اور ابو حنیفہ کے اصحاب بھی. وذالک ان نبی قال اذا امن الامام فامنوا، اور ان کی دلیل یہ ہے یعنی جو جمہور کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو. ولو لم یکن تامین مسموعا للمامون لم یعلم بھی وقد علق تامین بتامین. اور وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی سے یہ دلیل بھی ملی، اور یہ میری بھی دماغ میں آئی تھی بہت پہلے بات، چلیں آگے یہاں پہ کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کو، تو کہتے ہیں کہ جب امام آمین کہے گا اور وہ مسموع یعنی سنی جانے والی آمین، تبھی تو ماموم اس کے پیچھے آمین کہیں گے. اور اسی لیے تو رسول اللہ نے علق، اس کو لٹکایا، اس کو اٹیچ کیا، علق یعلق تعلیقا، اس کو اٹیچ کیا امام کی آمین کے ساتھ، مامومین کی آمین کو، مقتدین کی آمین کو.
وقد علق تامینہ بتامینی والامام مالک ومن قال بقول قدم عموم قول تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ تدارو کے ساتھ اور خفیہ یعنی ہلکی آواز سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو. تو امام مالک اور جن لوگوں نے جو ان کے مطابق فتویٰ دیا ہے امام مالک کی طرف، وہ اس اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف گئے، یعنی انہوں نے دلیل یہاں سے پکڑی. سورۃ الاعراف الحدیث الوارد بالجہر بآمین وتعلیلی ان التامین دعا والدعاء معمور باخفاء فی الآیہ مذکورہ. اور کہتے ہیں کہ جن حدیث میں جہر آئے آمین کا زور سے پڑھنا، تو اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ آیت مذکورہ میں آئی ہے. اچھا مزے کی بات، یہی جو لوگ ہیں اسپیشلی حنفی ہمارے سب کانٹیننٹ میں، وہ فرض نماز کے بعد ایک بدعت کرتے ہیں اجتماعی دعا کی، اور اس میں زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس پہ آمین آمین لوگ پیچھے زور سے کہتے ہیں. وہاں ان کو یہ آیت یاد نہیں آتی. فالآیہ اقوى سندا واحادیث الجہر بالتامین اظہر دلالہ فی محل نزاع ومن ہونا وقع الخلاف. اور کہتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ واقعی اس کی سند اسٹرانگ ہے، واحادیث الجہر بالتامین اظہر دلالت فی محل نزاع. اور کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں جہر کی وہ بھی دلالت کے اعتبار سے ظاہر ہیں. ومن ہونا وقع الخلاف، اور یہاں پر خلاف واقع ہوا اختلاف. اکثر اہل العلم علی ان الجہر بآمین مخصص بالدلیل والآیہ باقیۃ علی عمومها. اور جمہور یہی کہتے ہیں اہل علم کہ بھئی آمین جو اس نے تخصیص کر دی ہے دلیل کے ذریعے، باقی جو آیت ہے وہ اپنے عموم پر باقی ہے کہ عام طور پہ جو دعا کی جائے گی وہ ہلکی ہی کی جائے گی. وقال بعض المالکیہ، اور بعض جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں ان الامام لا یؤمن وعللوا ذلك بانه داع فناسب ان يختص المامون بالتامین. وہ کہتے ہیں، کچھ مالکی کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ تو آمین نہیں کہے گا، لیکن کیونکہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ آمین کہیں گے. وہذا تعلیل علی، لیکن یہ بہت عجیب سی تعلیل ہے، اسٹرانگ نہیں. فہذا یجیء علی قولہم ان الماموم لا قراءۃ علیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے آئیے کہ ماموم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی قرات نہیں ہوا. اما من اوجب القراءۃ علیہ، البتہ وہ لوگ جو کہ اس کے اوپر قرات کو واجب قرار دیتے ہیں، فلہ ان یقول لا فرق لا فرق بینہما، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، لا فرقہ بینہما، یعنی کہ جو لوگ قرات کو واجب قرار دیتے ہیں مقتدی کے اوپر بھی، تو کہتے ہیں کہ پھر امام اور معموم میں کوئی فرق نہیں. فینبغی ان یشترکا فی التامین، بس چاہیے کہ وہ دونوں اشتراک کریں تعمین میں، آمین کہنے میں، کما اشترکا فی القراءہ، جس طرح وہ قرات میں اشتراک کرتے ہیں. وَيَمُدُّ بِهَا الْإِمَامُ وَالْمَامُومُ صَوْتَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ امام اور معموم جو ہے وہ اپنی آواز کو کھینچیں گے، مد کریں گے. وَيُؤْمِنُونَ بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ آمین، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وَيُؤْمِنُونَ، اسی طرح جو معموم ہیں یعنی معمومین ہیں مقتدی پیچھے، وہ امام کے آمین کہنے کے بعد بعد قول الامام آمین کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہہ لے تو پھر تم آمین کہو. ھذا مہم جدا. ذهب بعض الفقهاء الى ان تامین الماموم یکون بعد قول الامام ولا الضالین. باقی کچھ فقہاء نے یہ بھی کہا کہ امام جو ہے کہ جو مقتدی ہیں پیچھے وہ آمین تب کہیں گے جب امام ولا الضالین کہہ دے. وذلك انه صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب ولا الضالین، کیونکہ رسول اللہ سے ایک اور حدیث بھی آئی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین، پس تم آمین کہو. وهذا مجمل مفسر بامر علیہ اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، فدل على تاخیر تامین مع تامین الامام لانه رتب علیہ بالفعل. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے نا کہ یہ مجمل ہے، اور اس کی تفسیر کر دی ہے رسول اللہ کے دوسرے قول نے جس میں آئے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اور اس کے اندر ایک اور خاص نقطہ یہ کہ رسول اللہ نے فا کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، فدل علی تاخیر الامین ان تامین، کیونکہ اس کے اوپر رسول اللہ نے اس ترتیب دی ہے فا کو. اور فا جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتی ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے متواتر آنا، لیکن اس کے بعد اگر میں کہوں انا شربت الماء
فَأَكَلْتُ، یعنی میں نے پانی پیا پھر میں نے کھانا کھایا، اس کا ترجمہ ہوگا گو کہ بیچ میں گیپ بالکل نہ ہو، لیکن ہوگا پانی کے بعد ہی. تو یہ چیز جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے. ثم انه لا تستحب مقارنہ الامام فی شیء من الصلاۃ وهذا اصل، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح امام سے کمپیئر نہیں کرنا ہم نے کسی بھی چیز کو، یعنی آگے نہیں بڑھنا کسی بھی چیز میں نماز میں. وهذا اصل، اور یہی اصل ہے. لا یخرج عن المصلی بدلیل بین، اور مصلی سے باہر نہیں نکلتا اس عمومی قاعدے سے سوائے کوئی واضح دلیل کے. اما الجہر بآمین للامام، وہ کہتے ہیں جہاں تک زور سے امام نے آمین کہنا ہے، فالخبر ثابت بلا ریب، وہ کہتے ہیں تو اس میں تو حدیث واضح ہے، ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ خَبْرٌ صَرِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ زُبَيْرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک امام کا آمین اس میں تو واضح طور پہ، البتہ معمومین جو پیچھے وہ زور سے آمین کہیں یا نہیں کہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر رسول اللہ سے صحیح ثابت نہیں. اور اس میں جو سب سے صحیح باتیں جو آئی ہے ہمارے پاس وہ ابن زبیر کا عمل اور ابو ہریرہ کا ہے، جو کہ مصنف عبد الرزاق میں نقل ہوا ہے گولڈن سند کے ساتھ. ابن جریج عطا ان ابن زبیر وکذالک قد رواه ابن حزم الاندلسی، اور اسی طرح ابن حزم الاندلسی ظاہری نے روایت کے من حدیث عطا النوسی اللہ کے عطا سے پوچھا کہ اکانا ابن زبیر یؤمن علی ام القرآن، کہ کیا ابن زبیر جو ام القرآن پر آمین کہتے تھے؟ تو ان کا نام وَيُؤَمِّن مَّن وَرَاءَهُ، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو ان کے پیچھے تھے آمین کہتے تھے. وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد جو تھی وہ کپ کپا جاتی تھی، یعنی کہ کپ کپانے سے مراد یہ ہے کہ لرز جاتی تھی آمین سے، سب لوگوں کے آمین کہنے سے زور سے. وہ ابن زبیر کانا امیرن، اور ابن زبیر جو ہیں وہ امیر تھے. وَوَرَاءُ خَلْقٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. اچھا اب یہاں ایک اور بات آئی. اب دیکھیں اپنا پوائنٹ تو جب کرنا ہو تو کرتے ہیں ہر کوئی. ابن زبیر ہاتھ کھلے چھوڑ کے بھی تو نماز پڑھتے تھے. اب کیا وہ مکہ کے امیر نہیں ہیں؟ اب کیا ان کے پیچھے خلقونا، پشتوں میں بولتے ہیں لوگوں کو خلقونا، تو کیا وراء خلق، کیا ان کے پیچھے جو خلق تھی یعنی من الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین میں سے، تو کیا وہ صحابہ اور تابعین میں سے نہیں تھے جو ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ لہٰذا بہت اسٹرانگ دلیل ہے. فدل علی ان العمل علی هذا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عمل اسی پر تھا. ولا یعرفون غیرہ، اور وہ اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے. وقد اشرنا مرارا الى ان عدم ورود النصوص صریح على وجه الکثرہ يدل فی الاحیان على ان المسئلہ مسلم علیہ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف بھی کئی بار اشارہ کیا کہ کبھی کبھار کسی معاملے میں کثرت سے نص وارد نہیں ہوتی کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے. یدل فی الاحیان ان، یہ کبھی کبھار احیان کا لفظ استعمال کرنے سے کبھی کبھار اس بات پر دلالت کرتی کہ مسئلہ جو مسلمہ ہے، یعنی اس پہ کوئی شک و شبہ رہ بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ اس پر عمل مستفیض ہے. فلا حاجہ لنقل النصوص، تو نصوص کے نقل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. فتفتر الہمم عن نقل الاخبار والاحمال فیہ، پس اس میں ڈھیلا پن اختیار کیا گیا اخبار اور احوال کو نقل کرنے میں. وقت کان ابو ہریرہ مؤذنا للعلا بن الحضرمی بالبحرین، اور ابو ہریرہ جو مؤذن تھے علا بن الحضرمی کے لیے بحرین میں. فاشترط علیہ بانہ لا یسبق بآمین، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ شرط لگائی تھی کہ مجھ سے آمین کہنے میں آگے مت بڑھنا. لأن ابو ہریرہ یقیم خارج المسجد لیسمع الناس، کیونکہ ابو ہریرہ جو ہے وہ لوگوں کو اذان سنانے کے لیے مسجد کے باہر کھڑے رہتے تھے. رواہ عبد الرزاق عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ثم ان نبی. اچھا یہ جو روایت ہے نا ابو ہریرہ کی، یہ الحدیث المعلّہ میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہے. اس میں کچھ اور بھی چیزیں اشارہ میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ لوگ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. ثم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقول آمین للامام والماموم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور ماموم دونوں کے لیے آمین کا حکم دیا. والقول اذا وقع بالخطاب مطلقا ومن علی الجہر، وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے اس کا ظاہری معنی دیکھیں تو وہ اسی پر محمول کیا گیا، اسی پر وہ حمل کیا گیا ہے کہ وہ اس سے جہر مراد ہے. وہ متا ارید بھی حدیث النفس او الاسرار کوئی بذلک، اور جب کبھی کوئی ایسی حدیث جس میں ہلکی کی بات کی گئی ہو یا اسرار کی، تو وہ پھر قید کی جاتی ہے. وہ مثلا جہر بالآمین من المسئلہ التي حلف علیہ الامام محمد، اور یہ ایسا مسئلہ ہے آمین کہنے کا جہر کے ساتھ زور سے، جس پر امام احمد بن حنبل نے حلف اٹھایا
ہی نما سویلا، جب ان سے سوال کیا گیا اتشہر بھی آمین، کیا آپ سلام کہ کیا آپ آمین کہتے ہیں اس میں زور سے؟ تو انہوں نے کہا ای واللہ کہ ہاں ضرور، واللہ اللہ کی قسم، الامام غیر الامام، امام ہو یا غیر امام ہو. ویروی فی تاریخ البخاری، فی تاریخ البخاری، اور امام بخاری کی تاریخ میں نقل کیا گیا روایت ہوئی ان محمد بن عبداللہ الطویل حدثنا علی بن حسین اخبرنا ابو حمزہ العسکری عن مطرف عن خالد بن ابی سور عن عطاء بن ابی رباح ادرکت مائی تھی نفس من اصحاب النبی فی حضر المسجد، کہ میں نے تقریباً 100 سے زیادہ یا 200 سے زیادہ جانوں کو دیکھا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں، اذا قال الامام وللضالین، کہ جب امام وللضالین کہتا، سمعت لہم رجتاً بیامین، تو میں ان کی آواز سنتا زور سے آمین کہنے کی، جس سے مسجد لرز کہتے ہیں. وہ معلوم ان الاعمال صحابہ علیہم رضوان لیس بتشریف یا ذاتیہ، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کا کوئی بھی عمل ہو، یہ بات معلوم ہے کہ وہ جو ہے شریعت نہیں ہوتا اپنے آپ میں ان کا کوئی عمل، ولیکن نہ اذا اشتہرت وکان فی جماعہ، لیکن اگر وہ پھیل جائے صحابہ کا عمل، وکانت فی جماعہ، اور وہ جماعت میں ہو، صارت حجہ، تو وہ حجت بن جاتا ہے. سارا یہ افعال مقربہ میں سے. والاشتہار عنہ یؤخذ بالوجوہ، اور اس کا پھیل جانا اس سے بھی دلیل اس لیے پکڑی گئی ہے، ان میں سے کیا کیا دلائل ہیں وہ اب یہ ذکر کریں گے. تو اب اس کے اندر دیکھیں رفع الیدین بین سجدتین کا مسئلہ ہو یا ہاتھ کھلے چھوڑنے کا مسئلہ ہو، یہ بھی تو پبلکلی ہوتا، تو پبلکلی کرتے تھے صحابہ اور تابعین. عطا بن ابی رباح چھوٹا نام ہے. الوجہ الاول، کہتے ہیں پہلی وجہ کیا، ان یثبت عن احد من صحابہ خبر من الاخبار فی عبادنا او فی غیرها ویروی عنہ کبار اصحابی ای جماعہ من اصحابی ولا ينفرد به عن الواحد والاثنان فهذا يدل على الاجتهاد. وہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی سے کوئی خبر ہو عبادت میں سے یا اس کے علاوہ اور وہ ثابت ہو، ویروی عنہ کبار اصحابی، اور ان سے روایت کریں ان کے بڑے کبار اصحاب، یعنی ان کے بڑے اسٹوڈنٹس، صحابی سے روایت کریں اس کے بڑے اسٹوڈنٹس، ای جماع من اصحابی، یعنی اس کے جو اصحاب ہوں کلاس فیلوز وہ بھی روایت کریں، ولا ینفرد به عنہ الواحد والاثنان، اور اس میں ایک دو جو ہیں اس سے تفرد نہ کریں. فہذا یدل علی الاجتہاد، تو پھر یہ دلالت کرتا ہے اشتہار پر، مشتہر یعنی پھیلا ہوا ہونے پر اس عمل کا. والوجہ الثانی، دوسرا وجہ کیا ہے، ان یفعل فعلا او یقول قولا فی جماعہ، یا پھر وہ ایک ایسا قول کہیں یا فعل کریں جماعت میں، کما فعلہ ابن زبیر، جیسے کہ ابن زبیر نے کیا، وکذلک العلا بن الحضرمی، اور اسی طرح علا بن الحضرمی، وقد شہیدہ ابو ہریرہ، شہیدہ ابو ہریرہ، اور اس کو شہد کیا یعنی اس پر گواہ بنے، اس کو دیکھا ابو ہریرہ نے، وصلی خلفہم، اور انہوں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے، وصلی خلفہم خلق کثیر من الصحابہ والتابعین ممن کان معہم، اور ایک کثیر خلق نے، جماعت نے صحابہ اور تابعین میں سے ان کے پیچھے نماز پڑھی جو ان کے ساتھ تھے، ممن کانا معہم، فدل علی الاشتہار من غیر نکیر، تو یہ اشتہار پر، مشتہر ہونے پر، پھیلے ہوئے ہونے پر دلالت کرتا ہے، بغیر نکارت کے، بغیر کسی اعتراض کے. مع ان ابن زبیر کانا امیرا مشہودا، کیونکہ ابن زبیر امیر تھے جو دیکھے جاتے تھے. واقوالہ تنتقل وتیسر بها الرکبان، اور ان کے اقوال نقل ہوتے ہیں، اور یہ ایک واضح بات ہے. اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں دیکھیں گے تو فتواہ و اعمال و افعال مشتہر جدا فی مصنف عبدالرزاق وایدن فی مصنف ابن ابی شیبہ. فان ثبت هذا، پس اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، فهو الذی علیہ العمل، کس کے اوپر عمل تھا، وهو الاجماع السکوتی، تو یہ اجماع سکوتی کے حکم میں آتے ہیں، وهو الاقرب الى التشریع، اور یہ تشریع کے قریب ہے، یعنی شریعت بن جاتا. وقد یقال بالسنیہ فی مثل هذا، بلکہ اس کو سنت تک کہا ہے لوگوں نے. واما اطلاق بعض الفقهاء ان ما ثبت عن احد من الصحابہ فی قبر من الاخبار موقوفا علیہ ولم یخالف احد فهو كالاجماع السکوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ فقہاء نے یہ تک کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی ایک صحابی سے ثابت ہو جائے، جو اس کے اوپر موقوف ہو، ولم یخالف احد، اور اس کی کوئی مخالفت نہ کرے، فهو كالاجماع السکوتی، تو وہ اجماع سکوتی کے حکم میں. اطلاق فی نظر، وہ کہتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا، اس کا اطلاق کرنا اس میں نظر ہے، یعنی پرابلم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے.
کہ ایک صحابی کا کوئی عمل جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. وذالک ان الصحابہ قد یروی عنہم قول ولا یجتہد، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ سے کوئی قول نقل ہوا لیکن وہ پھیلا نہیں. فلا یروی عنہ الا واحد من اصحابہ یروی عن ھذا الواحد والواحد، اور ایسا بھی ہوا کہ اس کے صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ نے وہ چیز نقل کری اور پھر آگے اسی نے وہ چیز نقل کری. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک مثال وہ بھی آ جاتی کہ عبداللہ ابن عمر سے ایک بندے نے، اب وہ سند بالکل صحیح ہے، یہ نقل کیا مجاہد نے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب اس پہ کسی نے نکیر تو نہیں کری، نکیر ہے کوئی نہیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں، یہی ابن عمر کی مثال کہ ان سے ایک ان کا شاگرد ہے جو روایت کرتا ہے، نافع نہیں، ایک غیر معروف شاگرد ہے، سند بالکل صحیح ہے ابو داؤد وغیرہ میں، کہ وہ ابن عمر کہتے تھے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی. اس کو علامہ البانی اور زبیر العزی وغیرہ نے صحیح لکھ دیا متعاقبین نے، کہ رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے. یہ ہم اس سے پہلے ابھی اس میں ایک چیپٹر میں جو ہے نا وہ کیا ہے یار، تحیۃ المسجد میں کرائیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تو کیا ہم اس کو بھی اجماع کو نہیں، پھر ہم ان کے اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ دیگر ان کے اصحاب نے وہ چیز نقل کری نہیں کری، اگر مخالفت آ جائے تو ہم اس کو تفرد میں ڈال دیں گے. ایک لمبی بحث ہے. وذالک ان صحابہ، تو وہ کہتے ہیں ان ھذا الواحد، اور پھر وہ ایک واحد کرتا رہے تو وہ تفرد کے زمرے میں آ جاتا ہے. فکیف یقال باشتہار اذن، تو پھر ہم اس کے مشتہر ہونے کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ پھیلا ہوا مستفیض عمل تھا. وکیف یقال، اور کیسے کہا جائے ان ھذا اجماع سکوتی، اور یہ اجماع ہے سکوتی، او انہ لم یعرف لہ مخالف، یا اس کے مخالف ہمیں جو ہے کچھ بھی نہیں معلوم. یقال، کیونکہ ایک چیز جب پھیلی نہیں تو اس کے مخالف کیا ہوگا. یقال اثبت شہرہ ھذا القول عن ھذا صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نا اثبت شہرہ ھذا القول، کہ یہ قول جو ہے وہ مشہور ہے اور ثابت ہے، عن ھذا صحابی وعلم غیر بقولی. ثم بعد ذلك نقول، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اثبت شہرت و ھذا القول، کہ جو سب سے زیادہ اثبت شہرت ہے اس قول کی، ان ھذا صحابی، اس صحابی سے، وعلم غیر بقولی، اور اس کا غیر کا جو ہے وہ علم، یعنی غیر نے اس کے علاوہ قول کا ہمیں علم نہیں. یا ثم بعد ذلك نقول، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ان ھذا اجماع سکوتی، کہ یہ جو ہے اجماع سکوتی ہے. ولو قلنا بہذا لقلنا بکثیر من التشریع، وہ کہتے ہیں اگر ہم اس قول کو اختیار کریں گے نا تو پھر ہمیں بہت سی ایسی باتوں کو شریعت بنانا پڑے گا. الذی لم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بل قد ثبت عن رسول اللہ خلاف، بلکہ رسول اللہ کے خلاف ثابت ہے. وہ امثلۃ ھذا و نظائر کثیرہ، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اور نظائر بہت زیادہ ہیں. وقد یشکل علی بعض الاستدلال ببعض الاخبار من صحابہ فی موضع وعدم الاستدلال بها فی موضع آخر. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک اور چیز مشکل ہو جائے گی کہ ہم بعض جگہ تو صحابہ کے اخبار میں سے استدلال کریں گے، وعدم الاستدلال بها فی موضع، اور لیکن دوسری جگہ نہیں کر پائیں گے استدلال. وذلك انها تتباين بحسب شہرتیہ و نوع المثل المنقولہ، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس مسئلے کی کتنی شہرت ہے، کس صحابی کی، ونوع المثل المنقولہ، کس نوع کا مسئلہ ہے، ونقلت الاخبار عن الصحابہ، اور صحابہ سے کس قسم کے اخبار نقل ہوئے. لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے ایک فتویٰ دیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس اگر ہمیں کوئی مخالف نہیں ملا، اب بے شک وہ اس کا ایک شاگرد روایت کر رہے صحابی کا اور وہ آگے تک متفرد روایتیں ہم اس کو قبول کرتے جائیں اور بس جو ہے وہ لائے لگ جائیں پیچھے لائنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.